بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں سے محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیں اور اپنی عزت نفس کو زندہ رکھیں۔ کچھ والدین ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے جیتے ہیں اور ان کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں، اپنی نیند اور اپنا سکون اور اپنی جوانی بلکہ اپنی پوری زندگی ان کے نام کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہی والدین بڑھاپے میں اپنی اولاد سے وقت اور محبت، توجہ اور عزت حاصل کرنے کے لیے بار بار منتیں کرنے لگتے ہیں، اپنے احسانات گنواتے ہیں اور جذباتی انداز میں ان سے محبت کی بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ انہیں اپنی اولاد کے سامنے اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کبھی زبردستی نہیں لی جا سکتی اور نہ ہی مسلسل شکوے اور گلے اور احسان جتا کر دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں سے بھیک مانگنا چھوڑ دیں اور اپنے ہونٹوں کو سی لیں۔ بچے رب کی امانت اور ہمارے مستقبل کا عکس ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور ان سے توجہ کی بھیک مانگنا اور ان پر جذباتی بوجھ ڈالنا آپ کی شخصیت اور آپ کے وقار دونوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ آج ہم 5 ایسے اصول جانیں گے جو ہر والدین کو اپنی عزت اور وقار اور دل کے سکون کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں، تاکہ اولاد محبت بھی کرے اور احترام بھی کرے اور دل سے آپ کے قریب رہنا اپنی خوش نصیبی سمجھے۔ نمبر 1، اپنی جذباتی اور مالی خود مختاری برقرار رکھیں۔ اپنی جذباتی اور مالی آزادی حاصل کریں، کیونکہ بچوں پر مکمل انحصار کرنا آپ کو کمزور بناتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو انسان مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کر لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی خود اعتمادی بھی کھونے لگتا ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو اپنے روزمرہ کے کام خود کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی مشغلہ اختیار کریں اور کتابیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور علم حاصل کریں اور سماجی خدمت کریں، اور ایسی مصروفیات اپنائیں جو آپ کو زندگی سے جوڑے رکھے۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو اپنی مالی منصوبہ بندی بھی پہلے سے کریں، تاکہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اولاد کی طرف دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ خود مختار والدین صرف عزت نہیں پاتے بلکہ ان کی موجودگی بھی سب کو سکون دیتی ہے۔ نمبر 2، محبت حاصل کرنے کے لیے جذباتی دباؤ نہ ڈالیں۔ بعض والدین بار بار کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنی پوری زندگی تم پر قربان کر دی اور اب تمہارے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یہ جملے وقتی طور پر شاید بچوں کو مجبور کر دیں، لیکن ان کے دل میں خوشی پیدا نہیں کرتے بلکہ احساس جرم پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، احساس جرم سے پیدا ہونے والی خدمت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، جبکہ محبت سے کیا گیا احترام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ محبت مانگی نہیں جاتی، محبت اپنے کردار اور اخلاق، دعا اور حسن سلوک سے کمائی جاتی ہے۔ نمبر 3، بچوں کی زندگی اور ان کی حدود کا احترام کریں۔ جب بچے بالغ ہو جائیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، شادی کر لیں، تو ان کی زندگی کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ ہر فیصلے میں مداخلت کرنا اور ہر وقت جواب طلب کرنا اور ہر معاملے میں اپنی مرضی منوانا تعلقات میں فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ اولاد کو اپنی زندگی جینے کا حق دیجیے۔ جب آپ ان کی حدود کا احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے پاس آنا انہیں بوجھ نہیں بلکہ سکون محسوس ہوگا۔ نمبر 4، قربانیوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیں اور توقعات کم کر دیں۔ ہر والدین اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن یہ قربانیاں تجارت نہیں ہوتی کہ بدلے میں ہر وقت محبت اور توجہ اور خدمت کا مطالبہ کیا جائے۔ اولاد کی بہترین تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ ہم نے اتنا کیا ہے اور اب بچے بھی ہر وقت ہمارے آس پاس رہیں، تو اکثر مایوسی ہی ہاتھ آئے گی۔ جب توقعات کم ہو جاتی ہیں تو اولاد کا ایک فون، ایک مسکراہٹ اور ایک ملاقات اور ایک دعا بھی دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ نمبر 5، اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں کہ لوگ خود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ ہمیشہ شکایتیں کرنے والا اور ہر وقت ناراض رہنے والا اور ہر بات پر تنقید کرنے والا انسان آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس شکر گزار اور نرم مزاج، خوش اخلاق اور دعا دینے والے والدین ہر دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں اور چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھیں اور اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کریں۔
ایسے والدین کے پاس صرف بچے ہی نہیں بلکہ پوتے پوتیاں بھی خوشی خوشی وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان والدین کے لیے ہیں جو جسمانی اور مالی طور پر کسی حد تک خود مختار ہیں۔ اگر کوئی والدین بیماری اور بڑھاپے اور مجبوری کی وجہ سے اپنی اولاد کے سہارے پر ہے تو ان کی مدد کرنا اولاد کی شرعی اور اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ ایسے والدین کو بوجھ سمجھنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبت، دعا اور خیرخواہی کو کبھی ختم نہ کریں، مگر اپنی عزت نفس کو بھی برقرار رکھیں۔ یاد رکھیں، دنیا کا سب سے کمزور رشتہ ضرورت پر قائم ہوتا ہے، جبکہ سب سے مضبوط رشتہ احترام پر قائم ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو بے لوث محبت دیں اور بہترین تربیت دیں۔ ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن اپنی خوشی اور اپنا سکون اور اپنی امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھیں۔ جب انسان کا دل اللہ سے جوڑ جاتا ہے تو وہ لوگوں کی بے توجہی سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اس کا رب ہے۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کیجیے اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیے، اپنے کردار کو مضبوط بنائیے اور اپنی اولاد کے لیے ایسی دعا بن جائیے جسے وہ زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا چاہے۔ اولاد سے محبت ضرور کیجیے، مگر اپنی عزت نفس کو کبھی قربان نہ کیجیے، کیونکہ عزت کھو کر حاصل ہونے والی محبت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ جو والدین ہر وقت محبت مانگتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، اور جو محبت بانٹتے ہیں وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ توقعات رشتوں کو کمزور کرتی ہیں، جبکہ احترام انہیں عمر بھر مضبوط رکھتا ہے۔ محبت کی بھیک نہیں مانگی جاتی، محبت اور کردار، دعا اور خوبصورت اخلاق سے کمائی جاتی ہے۔ جو انسان اپنی خوشی کا مرکز صرف لوگوں کو بنا لیتا ہے وہ اکثر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ والدین کا وقار اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب وہ محبت کے ساتھ خودداری کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ اولاد پر احسان جتانے سے دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خاموش محبت نسلوں تک یاد رہتی ہے۔ جو والدین اپنی شخصیت کو شکر اور صبر اور نرمی سے سجاتے ہیں ان کے گھر میں احترام خود چل کر آتا ہے۔ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ اولاد نہیں جو صرف ساتھ رہے، بلکہ وہ اولاد ہے جو دل سے احترام کرے۔ جس گھر میں دعا اور محبت اور احترام زندہ ہوں وہاں رشتوں کو منتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنی اولاد کو اتنی اچھی تربیت دیں کہ وہ آپ کی خدمت کو فرض نہیں بلکہ سعادت سمجھیں۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو خود اپنی قدر جانتا ہے دنیا بھی اسی کی قدر کرنا سیکھ لیتی ہے۔ کیونکہ جھکے ہوئے درخت سے لوگ پھل تو توڑ لیتے ہیں، لیکن عزت ہمیشہ سیدھے اور باوقار درخت کی ہی کی جاتی ہے۔ یہ سب پوائنٹس انسان کو عاجزی اور نیت کی پاکیزگی اور شیریں گفتاری کا درس دیتے ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ والدین کا سب سے خوبصورت زیور قیمتی لباس نہیں بلکہ باوقار کردار اور نرم لہجہ اور دعا دینے والا دل ہے۔ جو دل اللہ سے جوڑ جاتا ہے وہ لوگوں کی بے توجہی سے نہیں ٹوٹتا۔ اولاد سے محبت رکھیے، مگر اپنی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیے، کیونکہ یہی سکون قلب کا سب سے محفوظ راستہ ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حکمت اور ایسا وقار اور ایسی محبت اور ایسی تربیت عطا فرمائے کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے جھکنے کو اپنا اعزاز سمجھے، نہ کہ ہم ان کے سامنے محبت اور توجہ کی التجائیں کرتے پھریں۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے مستقل دلوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے اور بچوں کے درمیان محبت اور احترام پیدا فرما۔ اے پروردگار اللہ، ہمیں اپنے بچوں کے سامنے عاجز نہ بنا اور ہمیں خودداری کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔